بچی ہیں چند سانسیں یا نبی تشریف لے آؤ کہ رستا تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوکھٹ۔ بلکہ جب بھی جلسے میں آ کے بیٹھا کریں یہ سوچ کے آیا کریں کہ نبی کے ذکر کی محفل ہے، شاید کوئی آ کر کے نبی کی ایسی بات ہمیں بتا دے جس پہ ہم عمل کر لیں تو ہمارا جینا بھی کامیاب ہو، ہمارا مرنا بھی کامیاب ہو۔ یہ سوچ کر کے ہم اپنی زندگی کو سرکار کی زندگی کے قریب کریں، اور جب یہ ہماری نیت ہوگی تو پھر دیکھنا میلاد میں آ کے بیٹھو گے، سرکار کے ذکر کی محفل میں آ کے بیٹھو گے تو کیفیت اور ہوگی، جب اٹھ کے جا کے بستر پہ لیٹو گے تو حالت اور ہو جائے گی۔ ہاں تو کوشش یہ کرو ہم اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی زندگی کے قریب کریں، اپنی زندگی کو سرکار کی زندگی کے قریب کیجئے، اور کوشش یہ کریں کہ کاش ایسی زندگی گزر جائے کہ جب ہمیں موت آئے تو آنکھ بند ہونے سے پہلے مصطفیٰ کا جلوہ نظر آ جائے۔ یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کو مصطفیٰ کے عشق کے سانچے میں ڈھالیں۔ صاحب سچائی تو یہ ہے کہ دنیا میں کتنی بھی دولت حاصل کر لو کوئی وقار ملنے والا نہیں ہے، اونچی بلڈنگیں بنا لو شاید گاؤں میں ذمہ دار کوئی کہہ دے، گاڑیاں خرید لو شاید کوئی تمہیں عزت والا کہہ دے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ جب دل مصطفیٰ کے عشق سے منور ہوگا اور موت آئے گی تو دنیا کچھ بھی کہے یہ اس کی مرضی ہے، لیکن جس وقت بدن سے روح نکلے گی تو کوئی کہے گا پٹھان کا بیٹا ہے، کوئی کہے گا پردھان کا بھائی ہے، کوئی کہے گا ذمہ دار کا باپ جا رہا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جب عشق دل میں سما کے جاؤ گے تو دنیا کچھ بھی کہے فرشتے کہیں گے مصطفیٰ کا وفادار جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت مفتی حماد میاں صاحب قبلہ سرزمین قاضی پورا، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ساکب جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ آج جو عزت ہے نا یہ سب مصطفیٰ کے صدقے میں ہے، جو بھی وقار ہے مدینے کے تاجدار کے صدقے میں ہے۔ اگر قسم خدا کی مصطفیٰ نے امت کا ہاتھ نہ تھاما ہوتا تو آج ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ میں تم سے گزارش کرتا ہوں جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہو، کہیں بھی مصطفیٰ کے ذکر کی محفل آباد ہو تو پھر بیٹھک نہ دیکھنا، چوپال نہ دیکھنا، کسی کا آنگن نہ دیکھنا، وہاں پر پارٹی بندی کی دیواریں کھڑی مت کرنا، بس یہ سوچ لینا یار آنگن کسی کا بھی ہو باتیں تو مدینے والے مصطفیٰ کی ہیں۔ آنگن کسی کا بھی ہو باتیں تو مدینے والے مصطفیٰ کی ہیں۔ نبی کو اپنا سمجھ کے ان کی محفل میں چلے جانا، یہ عشق کے اصول ہوتے ہیں۔ مان لو فرض کر لو اگر ہم نے 4 دن کی زندگی اپنی ناک بچانے کے لیے، اپنی مونچھ بچانے کے لیے کسی کی دلجوئی کر دی تو اس کی باتیں 4 دن بعد ختم ہو جائیں گی، لیکن نبی کی رضا کے لیے اگر آپ نے کسی کو سلام ہی کر لیا، صرف سلام کر لیا، اللہ کی قسم دنیا ختم ہو جائے گی، وہ تیری نیکی تیرے اعمال میں رکھی رہ جائے گی۔ ہاں یہ وہ نیکی ہے پھر میدان قیامت میں اٹھو گے تو ساتھ آئے گی۔ دنیا کے دکھاوے کے لیے کچھ نہ کیجئے، جو بھی کرنا ہے مصطفیٰ کو دکھانے کے لیے کرو، آقا کریم کو دکھائیے، اپنے رب کو دکھائیے۔ دنیا والے دیکھ کے کیا دیں گے؟ جو بھی دیں گے مدینے والے مصطفیٰ دیں گے، ہاں جو بھی دیں گے صلہ مصطفیٰ دیں گے۔ صاحب آقا کے دامن سے جڑ کے تو دیکھو، وہ اتنے مہربان ہیں اور اتنے لجپال ہیں، ان کا اصول ہے کہ جو ان کو اپنا لیتا ہے وہ قیامت تک اسے اپنا بنا لیتے ہیں، یہ ان کا اپنا اصول ہے۔ دنیا کی محبت رسوا کریں گی، دنیا کی چاہتیں شاید تمہاری عزت کو اچھال دیں، لیکن جب دل مصطفیٰ سے لگاؤ گے تو پھر رسوائی نہیں ہوگی، پھر یہاں بھی عزت ملے گی، وہاں بھی عزت ملے گی۔
کوشش یہ کرو کہ اپنی زندگی کو مصطفیٰ کی محبت کے سانچے میں ڈھالیں. کاش مرنے سے پہلے اللہ ہمیں محبوب کی محبت کا رنگ عطا فرما دے، اپنے حبیب کی محبت کا رنگ عطا فرما. اور وہ اتنے کریم، اتنے لجپال، کون مثال ان کی دے گا. اللہ اکبر. سچ یہ ہے کہ آقا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. ان کی شان دیکھو. میں ایک عاشق کی کہانی، بس سفر کا آغاز مکے کی زمین ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. ذرا آپ لوگ بھی بول دو، عزت کم نہیں ہوگی، بڑھ جائے گی. بول دو ذرا سبحان اللہ. اللہ سلامت رکھے سب کو. مکے کی زمین ہے، آمینہ کا لال ہے. وہ گلیاں مکے کی اللہ کی قسم جہاں رحمت برستی ہے، ان گلیوں میں میرے سرکار کا گزر ہو رہا ہے. اسلام کا ابتدائی دور ہے، آقا نے اعلان نبوت فرما دیا ہے. میرے سرکار گزر کے جا رہے ہیں. اچانک کسی کی آہ کی صدا میرے سرکار کے کانوں میں آئی. اور مسلمانوں، کسی کا دل نہ دکھایا کرو، کسی کی عزت کا تماشا نہ بنایا کرو. اگر کوئی کمزور ہے تو طاقتور اسے پیر کے نیچے نہ کچلے. کوئی یہ نہ سمجھے اس کا دنیا میں کوئی نہیں ہے. سچ یہ ہے جس کا دنیا میں کوئی نہیں اس کا مدینے والا موجود ہے. کسی کا دل نہ دکھایا کرو. ان کا اپنا معاملہ تو یہ ہے، خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. اگر ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں آقا کے امتی کو، تو میرے نبی کو اس کی آہ کی بھی خبر ہوتی ہے، اس کے ایک ایک اشک کی خبر مصطفیٰ کو ہوتی ہے. مہربانی کرنا، کسی کا دل نہ دکھانا. اگر ساری زندگی تم نے عبادت میں بھی گزار دی اور کسی کا دل تم سے ٹوٹ گیا تو پھر خیال کرنا اس کا دل ٹوٹے گا، مدینے والا مصطفیٰ روٹھ جائے گا. میرے آقا ہر غلام کی پوری خبر رکھتے ہیں. یہاں بیٹھے عقیدہ یہی ہے کہ نبی سن رہے ہیں. بولو ہے کہ نہیں عقیدہ؟ ہاں اگر عقیدہ ہے تو سارے بولیں ہے کہ نہیں عقیدہ یہ کہ نبی سن رہے ہیں. ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نبی سن رہے ہیں. یہاں تو ماشاءاللہ سب سننی ہے نا قاضی پورہ میں. اللہ سلامت رکھے اس بستی کو اور ان گندی جماعتوں سے پاک رکھے اور اعلیٰ حضرت کے عشق کا ہم سب کو جام عطا فرمائے. جب تک جئیں اللہ مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندگی عطا فرمائے، اور موت آئے تو ہم کو اللہ اسی مسلک اور اسی مذہب پہ موت نصیب فرمائے. توجہ ہے آپ کی سب کی. میں عرض کر رہا تھا میرے نبی گزرے، کان میں میرے سرکار کے کسی کی آہ کی صدا آئی. اب صحیح ہے، آہ کی صدا آئی. آج ہمارے محلے میں بھی لوگ دکھ میں ہوتے ہیں، ہم اپنے گھروں کے اندر چادر اوڑھ کے سوتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں یہ تو اس کا حصہ ہے، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے اس کا خیال کریں. صاحب یہ نہ سوچا کرو. اگر کسی کو دکھ میں دیکھو نبی کا امتی سمجھ کے چلے جایا کرو. آج تم اس کے امتی کے دکھ میں کام آؤ گے، کل نبی تمہارے دکھ میں کام آ جائیں گے. یہ سوچ کے امتی کے خیال کے لیے جایا کرو. میرے نبی کے کان میں ایک آہ کی صدا آئی. میرے نبی کے نبوت والے قدم وہیں ٹھہر گئے. قاری عرفان صاحب توجہ فرمائیں اور ارباب منبر سبھی سے دعاؤں کا طالب ہوں. میرے نبی کے قدم ٹھہر گئے. سرکار نے غور فرمایا آواز کدھر سے آ رہی ہے. سرکار کچھ قدم آگے بڑھے، موڑ موڑا، ایک دروازہ نظر آیا. آقا کریم جب اس کے قریب ہوئے نا تو اس کم دروازے کے اندر سے کسی کی آہ کی صدا رہی تھی، کسی کی آہ کی صدا رہی تھی. میرے نبی قریب گئے، دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون؟ کہا دروازہ کھول. جیسی اتنا میرے نبی نے کہا اندر سے آواز آئی آنے والے دروازہ کھلا ہے اندر آ جا. میرے نبی نے نبوت والے ہاتھوں سے یوں دروازہ کھولا. جیسی دروازہ کھلا کیا دیکھتے ہیں؟ ایک غلام ہے، ناک موٹی ہے، دانت بڑے بڑے ہیں، ہونٹ بھی موٹے ہیں، رنگت کالی ہے، آنکھ میں آنسو ہے، ہاتھ میں چکی کا گھمانے والا وہ سسٹم پکڑے ہوئے ہیں اور آنکھ سے آنسو بہ رہے ہیں، زبان سے صدائیں نکل رہی ہیں. میرے نبی قریب گئے، جا کے
पास बैठे, फरमाते हैं तेरे रोने की वजह क्या है? उसने कहा था ए मेहरबान बता तो सही, आज तक मक्के में किसी ने किसी का हाल नहीं पूछा है, मगर इतना बता तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है? मक्के में किसी को किसी की फिक्र नहीं रहती है, लेकिन तुझे मेरी फिक्र हुई, बता तेरा नाम क्या है? मेरे नबी फरमाते हैं नाम न पूछ, बता तुझे क्या परेशानी है? उसने कहा था आने वाले मेरे सर में दर्द है, मैं उमैया का गुलाम हूँ, उसने मुझे ये नाज पीसने के लिए दिया है, बुखार की शिद्दत है, तकलीफ इतनी है कि चक्की चलाता हूँ तो दर्द बढ़ जाता है, और अगर नहीं पीसता हूँ तो मुझे ये ख्याल आता है कि अगर आटा तैयार ना हुआ मेरा मालिक मुझे मारेगा। इतना सुनना था, नबुव्वत वाले होठों पे तबस्सुम आ जाता है। मेरे नबी मुस्कुराए, अल्लाह अकबर, फिर क्या था? यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, यूं लबकुशा हुए के गुलिस्तां बना दिया। मेरे सरकार मुस्कुराए हैं, और मुस्कुराने के बाद अपनी मेरे नबी ने मुज़म्मिल वाली चादर यूं कांधे से उतारी, उतारने के बाद आपने आगे बढ़ाई, और बढ़ाने के बाद कहा था पहले अपना नाम बता, तेरा नाम क्या है? हजरत अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जैसी मेरे नबी ने कहा तेरा नाम क्या है, अल्लाह अकबर, रोने वाले ने कहा था मेहरबान मुझे बिलाल कहा जाता है, मेरा नाम बिलाल है। मेरे नबी ने मुज़म्मिल वाली चादर अता की, फरमाया बिलाल लो इस चादर को अपने सर के नीचे लगा लो, आराम फरमा लो। उसने कहा था मेहरबान अगर मैं आराम करूंगा तो मेरा आटा कौन पीसेगा? जैसे इतनी बात कही है, मेरे नबी आगे बढ़े हैं, कहते हैं बिलाल आराम तू कर ले, तेरी चक्की आज मैं चलाने आ गया हूं। अल्लाह अकबर, इतना कहना था, हजरत बिलाल पीछे हट जाते हैं। मेरे सरकार ने यूं हाथ चक्की की तरफ बढ़ाया है, जैसे हाथ चक्की की तरफ गया है, इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं, कहते आका गुलाम हाजिर है, आपको चक्की चलाने की जरूरत नहीं है, हुक्म दीजिए आज जिब्रील चक्की चलाएगा। मेरे नबी ने फरमाया था बिलाल पीछे हट जा, आज जिब्रील पीछे हट जाओ, आज तुम्हें चक्की नहीं चलानी है, बल्कि आज मोहम्मद को खुद चक्की चलानी है। कहा किस लिए? मेरे नबी ने फरमाया था जिब्रील आज सिर्फ चक्की के पार्ट नहीं घुमाने हैं, बल्कि किसी का दिल भी मोहम्मद की तरफ घुमाना है। इतना कहा था, मेरे नबी ने चक्की चलाई है, आटा तैयार हो गया, फरमाते बिलाल आराम करो। आका करीम जाते जाते इरशाद फरमा रहे हैं ए बिलाल परेशान ना होना, मैं कल फिर आऊंगा, और आने के बाद कल आकर के तेरा आटा तैयार कर दूंगा। दूसरा दिन आया है, फिर मेरे नबी आए हैं। अल्लाह अकबर, साहिब किसी के काम आ जाया करो, किसी की बिगड़े वक्त में उसका हाथ थाम लिया करो, तुम्हें तो पता ही नहीं है कि जन्नत कैसे मिला करती है। मेरे नबी ने फरमाया है जब कोई किसी के मुसीबत में काम आता है तो यहाँ मुसीबत सदा मुस्कुराता है, और उधर गुंबद खजरा में मदीने वाला मुस्तफा मुस्कुराते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद मियां साहिब क़िबला, सर ज़मीने काजीपुरा, जलसे ऐसाले सवाब, नारे तकबीर। वाह सुभान अल्लाह। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। अगले दिन मेरे नबी आए, फिर आटा तैयार किया। जब जाने लगे बिलाल ने कदम पकड़ लिए, कहने लगे मेहरबान इतना हसीन तो आज तक मेरी आंखों ने कोई देखा ही नहीं, और फिर तेरी अदाएं कुर्बान होने को दिल चाहता है, एक बार अपना नाम बता दे। अल्लाह अकबर, इतना हज़रत बिलाल ने कहा। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल परेशान ना हो, मैं कल फिर आऊँगा और कल आकर के अपना नाम बताऊँगा। अगले दिन मेरे नबी फिर आए हैं, फिर बिलाल का आटा तैयार किया है। फिर जब जाने लगे बिलाल ने कहा मेहरबान वादा किया था नाम तो बताओ। और मेरे नबी फरमाते हैं बिलाल अना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुझे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। जैसे इतना कहा था हज़रत बिलाल ने सुना, सुनने के बाद आगे बढ़े, कदम पकड़े, कहने लगे मेहरबान सिर्फ चक्की ना चला के जा, बिलाल को भी अपना गुलाम बना के चला जा। मेरे नबी ने हजरत बिलाल को कलमा पढ़ाया। आका फरमाते हैं बिलाल अभी अपने ईमान का ऐलान मत कर देना, मक्के के लोग जालिम हैं, बड़ा जुल्म करेंगे। अल्लाह अकबर, इतनी बात मेरे नबी ने हजरत बिलाल से फरमाई है। लेकिन इश्क वो होता है जो सर चढ़ के बोला करता है। और फिर मेरे नबी के इश्क की कहानी सच तो ये है कि जुल्फ देखी है, कि नजरों में घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है, जो मुस्तफा को एक बार
بار دیکھ لیتا تھا بس پھر وہ دیوانہ ہو جاتا تھا. میرے نبی فرماتے ہیں بلال اعلان مت کر دینا, لیکن عشق تھا نبی کا کہاں تک دباتے. اللہ اکبر, اونٹ چرا رہے ہیں, چراتے چراتے بکریاں بھی چرائی ہیں, آپ جنگل میں کام کرتے ہیں, زبان پہ نبی نبی کی صدائیں آ رہی ہیں, حسمت کی صدائیں ہیں, اللہ اللہ کے نعرے زبان پر گئے. امیہ نے آ کے حضرت بلال کا گریبان پکڑ کے کہا تھا اے بلال تو نے کس کا نام لیا ہے. جیسی امیہ نے اتنا کہا ہے حضرت بلال کہتے ہیں میں تجھے کیا بتاؤں, میں اپنے محبوب کا نام لیتا ہوں. کب محبوب کون ہے, کب میرے محبوب کا نام محمد رسول اللہ ہے. اتنا سننا تھا. امیہ نے کہا تھا میں تیرے ٹکڑے کر دوں گا, تیری جان لے لوں گا. حضرت بلال نے کہا تھا او ظالم تو چاہے جو چاہے سلوک کر لے, تو جان لے سکتا ہے, خون نکال سکتا ہے بدن کا, لیکن دل سے مصطفیٰ کا نام نہیں نکال سکتا ہے. کب میں تیرا آقا ہوں, تو میرا نوکر ہے, مانتا کیوں نہیں. تب بلال نے بڑا پیارا جواب دیا تھا اور کہا تھا سن امیہ, تیری حکومت بلال کے بدن پہ چلتی ہے اور نبی کی حکومت بلال کے دل پہ چلا کر. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اعلیٰ حضرت بولے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. چل بھی اٹھ, دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے, دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے. ثاقب حضرت بلال, اب پھر کون سا ظلم حضرت بلال پہ نہ ہوا. نبی کے عشق کی کتنی بڑی قیمت چکائی ہے حضرت بلال نے. ہم اپنی قسمت کو دیکھیں, اللہ اکبر, ہم پیدا ہوئے کان میں آ کر کے امام نے اذان پڑھ دی, ہو گئے مسلمان. ٹوپی اوڑی گوشت کھانے لگے, بن گئے مسلمان. نہ تو ہمارا دین پہ کچھ لگا ہے, نہ ہم نے نبی کے عشق کے بدلے میں پتھر کھائے ہیں, نہ ہم نے نبی کے عشق کے بدلے میں کوڑے کھائے ہیں, نہ ہمیں تپتی ہوئی آگ پر لٹایا گیا ہے. تو ہمیں معلوم ہی کیا ہو عشق مصطفیٰ کی مستی کیا ہوتی ہے. حضرت بلال سے کوئی جا کر کے پوچھے بتا عشق مصطفیٰ کی مستی کیا ہے. اللہ اکبر, حضرت بلال کو تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹایا جاتا, آپ کی کھال جلتی, چربی پگھل کے کوئلوں پہ گرتی, وہ بجھ جایا کرتے تھے چربی سے. پھر حضرت بلال کے زخموں پہ نمک مرچ ڈالا جاتا تھا. اللہ اکبر, یہ ظلم حضرت بلال پہ ہو رہے ہیں. ایک دن امیہ نے کہا کہ بلال محبوب کا نام نہیں چھوڑے گا, کہا نہیں چھوڑوں گا. اس نے حضرت بلال کا ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور اپنے تخت کے پائے کے نیچے رکھے دونوں ہاتھ, اور اس کے بعد اس تخت پہ لیٹ گیا. اللہ اکبر, آپ کے ہاتھ پھٹے, خون بہنے لگا ہاتھوں سے. یہ آرام کی نیند سو گیا. صبح کو اٹھ کے اس نے بلال کا چہرہ دیکھا, مگر دیکھ کر کے حیرت میں تھا. بلال کے چہرے پہ درد کا احساس نہ تھا, نہ آنکھ میں آنسو تھے. کہا بلال ذرا اتنا بتا دے رات پر تیری کیسی گزری ہے. حضرت بلال مسکرانے لگ جاتے ہیں. امیہ کہتا ہے بلال اب بھی مسکرا رہا ہے. کہا ہاں, کا پھر مسکرانے کی وجہ کیا ہے, کیا تجھے ہاتھوں میں تکلیف محسوس نہیں ہوئی, کہ تیرے ہاتھوں کے زخموں میں درد کا احساس نہیں ہوا. حضرت بلال کہتے ہیں نادان, تو نے میرے محبوب کو جانا نہیں ہے, میرے محبوب کو پہچانا نہیں ہے. جیسے تو نے اپنے تخت کے نیچے میرے دونوں ہاتھوں کو رکھا تھا, میں نے آنکھیں بند کر کے اپنے محبوب کو صدا دی تھی. بلال کہتے ہیں ادھر آنکھیں بند ہوئی ہے, ادھر سامنے مصطفیٰ کا جلوہ موجود تھا. وہ کہتے امیہ تجھے کیا پتا, جیسے مصطفیٰ کا جلوہ نگاہوں کے سامنے آیا ہے, امیہ تیرے دکھ مٹ گئے تھے. مصطفیٰ کے عشق کی مستی میں بلال کھو گیا تھا. صبح ہو گئی تھی لیکن جلوہ نظروں میں تھا. تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے گئے, روتے ہنسا دیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت, مسلک اعلی حضرت مفتی حماد میاں صاحب قبلہ, سرزمین قاضی پورا, نعرہ تکبیر. واہ 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 واہ. تھکے تو نہیں ہیں؟ سبحان اللہ, ذرا سارے بولتے ہیں یا رسول اللہ. اللہ سلامت رکھے. اب لگتا ہے کہ محفل مدینے کی طرف چلنے لگی ہے. توجہ کرو, یہ بلال, ہر قیمت چکائی بلال نے, ہر ظلم حضرت بلال پہ ہوا, لیکن واہ بلال تیری قسمت پہ قربان جائیں. کسی نے کہا تھا بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. نصیب ہو تو نصیب ایسا, غلام ہو تو غلام ایسا. حضرت ابو بکر صدیق ایک دن گزر کے جا رہے ہیں, حضرت بلال پہ ظلم ہو رہے ہیں, کوڑے برسائے جا رہے ہیں. آئے نبی کی بارگاہ میں,
راستے ہی میں پہلے حضرت بلال کو دیکھا، دیکھنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں آئے، کہتے ہیں آقا آج میں نے بلال پہ ظلم ہوتے دیکھا ہے، لوگ حضرت بلال کو گھسیٹ رہے تھے، کوڑے مار رہے تھے، لیکن بلال کی زبان پر آپ کا نام تھا۔ میرے نبی نے فرمایا کاش کوئی بلال کو خرید پاتا۔ اتنا ابو بکر صدیق نے سنا، یار یار ہو تو ایسا مصطفیٰ کا، یار غار دیکھو، سبحان اللہ۔ آج مدرسوں کے نام پہ قاری عرفان کہتے ہیں کہ صاحب مدرسے میں پلاستر ہونا ہے، قاری ناصر کہتے ہیں 10 بچوں کے کھانے کا انتظام ہونا ہے، آدمی پیٹ پکڑ کے بیٹھ جاتا، اگر 10,000 دے دیے تو بچے کیسے پلیں گے؟ اور وہ کیسے عاشق تھے یار، سب کچھ مصطفیٰ کے لٹا کے کہتے تھے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، سب کچھ لٹا کے پھر بھی کہتے تھے مصطفیٰ کی غلامی کا حق ادا نہ کر پائے۔ کیسے عاشق تھے۔ میرے نبی نے فرمایا کاش کوئی بلال کو خرید پاتا۔ اتنا سننا تھا، ابو بکر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ابو بکر کدھر جا رہے ہو؟ کہا سرکار بلال کو خریدنے جا رہا ہوں۔ اتنی بات کہی نا بلال کو خریدنے جا رہا ہوں، نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ کہتے ہیں پھر ایسا کر ابو بکر میرا بھی حصہ اس میں شامل کر لینا، میرا بھی حصہ بلال کی خریداری میں شامل کر لینا۔ شاگرد ساری زندگی ہم نبی نبی کہتے رہے تو کیا ہوتا ہے؟ مزہ تو تب ہے ساری زندگی ہم یہ کہیں نبی ہمارے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ مزہ تب ہے جب وہ ایک بار یہ کہہ دیں گے سب میرے ہیں، تب بات بنتی ہے۔ جب وہ کہہ دیں یہ میرے ہیں تب بات بنتی ہے، ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ نصیب حضرت بلال کا۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں آقا حصے کی بات کرتے ہیں، ابو بکر کا مال بھی آپ کا ہے، ابو بکر کی جان بھی آپ کی ہے۔ پہنچے او یار عشق پیدا کرو دلوں میں، عشق جوانوں بچوں، نبی کا عشق پیدا کرو۔ نبی سے زیادہ کائنات میں ہمارے لیے کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے نبی کے نام پہ سر کٹانے کے لیے تیار ہو تو کھڑے ہو جاؤ کہ ہاں نبی کے نام پہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کو تیار ہیں۔ نبی کے ایک عاشق کو جب ایک ملک میں پکڑا گیا اور یہودیوں نے پکڑنے کے بعد کہا تھا مصطفیٰ کا عشق چھوڑ دے، ان کا نام لینا چھوڑ دے، تجھے یہاں کی ہم گورنری بھی دیں گے، دولت بھی دیں گے۔ اس نے کہا تھا پوری دنیا لا کے قدموں پہ ڈال دو، میں اپنے نبی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ کہا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہا تیار ہوں۔ تو ان کے حاکم نے بادشاہ نے حکم دیا تھا کہ اس نبی کے چاہنے والے کو پیروں کی طرف سے کاٹنا تاکہ تڑپ تڑپ کے مرے۔ لٹایا گیا، پیروں کی طرف سے چھوٹا چھوٹا کاٹا گیا، لیکن ہر زخم پہ مسکراتے تھے۔ جب ٹکڑے ہوتے تھے نا پیروں کے تو مسکراتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا تعجب ہے تجھے کون سی گھٹی نبی نے پلائی ہے تیرے کہ ایک سوئی چبھ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے، تیرے ٹکڑے ہو رہے ہیں تو مسکرا رہا ہے۔ اس نے کہا تھا میں مسکرا اس بات پہ رہا ہوں میرے رب کا شکر ہے کہ مجھے پیروں کی طرف سے کاٹا جا رہا ہے، تو پیروں کی طرف سے کٹتے کٹتے گلے تک تو بہت دیر میں آؤ گے، کم سے کم اتنی دیر تک محبوب کے نام لینے کا تو موقع مل گیا۔ یہ عشق تھے ان کے یار، ایسے عاشق تھے۔ کہا کم سے کم اتنا تو ہوا کہ مجھے زیادہ دیر تک نام لینے کا موقع ملا۔ حضرت بلال اٹھے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق اٹھے ہیں، وہاں پہنچے جہاں پہ امیہ حضرت بلال کو مکے کے جوانوں سے پٹوا رہا تھا۔ جانے کے بعد کہتے ہیں امیہ کہا کیا؟ کہا اس غلام کو بیچو گے؟ اس نے کہا اسے کون خریدے گا؟ یہ کالا ہے، حبشی ہے، اس کے ناک نقش نگار سب بیکار ہیں، اسے کون خریدے گا؟ حضرت ابو بکر نے اتنا سنا، فرماتے ہیں اسے ابو بکر خریدے گا۔ وہ ہنسا اور ہنس کے کہا کیا قیمت دو گے؟ کہا مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا 100 درہم۔ جیسی آپ نے سنا 100 درہم، فرمایا منظور ہے۔ پھر اس کے بعد وہ نے سوچا رہے یہ تو 100 میں خریدنے تیار ہے۔ امیہ نے زبان بدل دی، کہا نہیں 100 میں نہیں بیچوں گا۔ کہا پھر کتنے؟ کہا 200۔ آپ نے فرماتے منظور ہے۔ اس نے 200 کا سودا کینسل کیا، بات 500 درہم پہ آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے یہ بھی منظور ہے، پھر 500 بھی ختم کیے، 1000 پہ سودا آ گیا۔ کہتا نہیں جی میں 1000 میں بیچوں گا۔ ابو بکر کہتے یہ بھی منظور ہے۔ جب اتنی بات کہی وہ کہتا نہیں میں اس کو ایسے نہیں۔ کہا پھر؟ کہا مجھے اتنے اوقیہ سونا چاہیے۔ کہا وہ بھی منظور ہے۔ کہنے لگا بھی منظور؟ کہا ہاں۔ کہا ایسے نہیں بیچوں گا۔ کہا کیسے؟ کہا آپ کا جو یہ خوبصورت غلام ہے بدلے میں یہ بھی دینا پڑے گا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ بھی منظور ہے۔ اللہ اکبر، کالے کے بدلے میں گورا غلام دیا ہے، سونا بھی دے رہے ہیں اور 1000 درہم حضرت ابو بکر صدیق دے رہے ہیں۔ جب بلال کا ہاتھ پکڑ کے ابو بکر چلے گئے تب امیہ نے آواز دے کے کہا تھا ابو بکر میں سمجھتا تھا کہ مکے میں کوئی تم سے سمجھدار تاجر
نہیں ہے. میں سمجھتا تھا ہوشیار تاجر ہو, لیکن آج پتا چل گیا ہے کہ تم سے زیادہ بے وقوف کوئی تاجر نہیں ہے. آپ نے فرمایا کس لیے؟ اور اس نے کہا تھا اگر تم ہوشیار ہوتے تو اس طرح مکے کے بازار میں لٹ کے نہ جاتے. ابو بکر صدیق مسکرائے ہیں اور مسکرا کے فرماتے ہیں نادان میں لٹ کے نہیں جا رہا ہوں, بلکہ آج تک ابو بکر نے اپنی زندگی میں اتنا بڑا منافع کبھی حاصل نہیں کیا ہے جتنا آج بہتر سودا ابو بکر لے کر کے جا رہا ہے. تب امیہ نے کہا تھا تو سودے کی بات کرتے ہو, اللہ اکبر. ابو بکر کہتے ہیں سن لے بات یہ ہے کہ ابو بکر لٹ کے نہیں جا رہا ہے بلکہ مکے کے پورے بازار کو لوٹ کے لے کر کے جا رہا ہے. جیسے اتنا امیہ نے سنا تھا کہ ابو بکر بتاؤ تو صحیح کہنا کیا چاہتے ہو. ابو بکر کہتے ہیں سن بات یہ ہے تو نے قیمت بہت تھوڑی لگائی ہے, اس کی قیمت بہت تھوڑی لگائی ہے. نادان اگر تو اس کی قیمت آج ابو بکر کی جان سے لگا دیتا تو میں جان دے دیتا, لیکن بلال کو خرید کے لے کے جاتا. تب امیہ نے کہا تھا بتا تو صحیح ابو بکر آخر اس بلال میں ایسا کیا ہے جس کی ہر قیمت دینے کے لیے تیار ہے. تب ابو بکر صدیق نے کہا تھا ارے تو کیا جانے اس کی شان کیا ہے. ابو بکر کہتے ہیں اس میں کچھ نہ سکی, بس اتنا سمجھ لے اس کو میرا نبی پیار کرتا ہے اور جس سے مصطفیٰ پیار کرتے ہیں اس سے ابو بکر پیار کرتا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت. آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یار غار نے بلال کو خریدا, چلنے کی طاقت نہیں تھی. حضرت بلال میں چلنے کی طاقت نہیں تھی, کاندھے پہ اٹھایا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں لا کے سامنے آقا کریم کے جہاں آقا بیٹھے تھے اس کے دروازے پہ لا کے اللہ اکبر حضرت بلال کو کاندھے سے اتارا. مگر حضرت بلال کی گردن جھکی تھی. حضرت بلال کے تصور میں یہ بات تھی کہ جو آقا ہوتے ہیں وہ غلاموں کو قریب نہیں کرتے ہیں. یہ حضرت بلال کے تصور میں بات تھی. میرے نبی نے بلال کا چہرہ دیکھا اور کھڑے ہو گئے سرکار اپنی جگہ سے. سامنے بلال ہیں, ادھر آمینہ کے لال ہیں, اور آقا نے یوں بازو پھیلائے, فرمایا آ بلال میرے سینے سے لگ جا. اللہ اکبر. وہ بلال جس میں چلنے کی طاقت نہ تھی, جیسی نبی نے یوں اشارہ فرمایا ہے آ بلال میرے سینے سے لگ جا, حضرت بلال نے دوڑ لگائی ہے اور جانے کے بعد وہاں جا کے ٹھہر گئے جہاں پر مصطفیٰ کا بستر بچھا ہوا تھا. بستر کے اوپر ابھی بلال نے قدم نہیں رکھا ہے, پہلے ٹھہر جاتے ہیں. آقا فرماتے ہیں بلال کیوں ٹھہر گئے ہو؟ عرض کرتے ہیں سرکار آپ آقا ہو میں نوکر ہوں, آپ مالک ہو میں آپ کا غلام ہوں, اور غلام کبھی آقا کے بستر تک نہیں پہنچا کرتے ہیں. میرے نبی کی آنکھیں برسی ہیں اور برسنے کے بعد فرماتے ہیں بلال محمد اسی فرق کو مٹانے آیا ہے, آج میرے سینے سے لگ جا. اب جب حضرت بلال نے چھلانگ لگائی ہے اور آقا کے سینے سے یوں جب کے لپٹ کے روئے ہیں, ایسا لگتا تھا جیسے جنموں کے بچھڑے مل رہے ہوں, ایسا لگتا تھا کہ جیسے صدیوں کے فاصلے آج لمحوں میں طے ہو گئے ہوں. حضرت بلال آقا کے سینے سے لگے ہیں. اب لگے ہیں تو معاملہ یہ ہے کہ ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. سرکار بلال کو سینے سے لگا کے آنسو بہا رہے ہیں اور بلال آج آقا کے سینے سے اپنے ہر دکھ کا علاج کر رہے ہیں. بلال تم ہی بتا دو جب نبی کے سینے سے لگے تھے تو کیا محسوس کیا تھا؟ تو آواز آتی ہے کہ تم کیا جانو, جب محبوب کے سینے سے لگا تھا تو ایسا لگتا تھا مکے کی ساری تکلیفیں نبی کے سینے سے لگتے ہی ختم ہو گئی. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تیرے صدقے کیا بات ہے, کیا بات ہے. چھوٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ابھی وقت ہے نا آپ کے پاس 15 منٹ کا, اور ہاں 15 منٹ رہ گئے, ایمانداری کی بات رکھو. ہاں توجہ ہے, اللہ سب کو سلامت رکھے. توجہ کا مطلب پیسے مت سمجھنا بھائی, ہاں بس توجہ کا مطلب کہ میری طرف آپ کا ذہن رہے, نیند اور سستی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں دیکھو پسینہ آ رہا ہے, تو آپ اسے یہاں لکھیے اور کوشش کیجیے عاشق بنیں گے نبی کے انشاءاللہ. میرے نبی نے بلال کو خریدا اور پھر کیا شان عطا فرمائی میرے مصطفیٰ نے. فتح مکہ کے دن میرے نبی نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھو.
اتنی بات میرے نبی نے کہی، حضرت بلال کی گردن جھکی، کہنے لگے آقا میری کیا اوقات کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں۔ یہ مکے کی وہ گلیاں ہیں جہاں بلال کو گلے میں رسی باندھ کے کھینچا جاتا تھا، لوگ جہاں ٹھوکروں سے بلال کو مارتے تھے۔ آقا آج مکے والے کیا کہیں گے؟ نبی نے فرمایا بلال مکے والوں کو یہی دکھانا چاہتا ہوں۔ حضرت بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہوئے، کہتے ہیں آقا سفر میں آپ کے ساتھ رہا، اذان پڑھنے کی ضرورت پڑی، رخ کعبے کی طرف کیا، حضر میں رہا، رخ کعبے کی طرف کیا، مسجدوں میں اذانیں پڑھی، رخ کعبے کی طرف کیا۔ آقا آج تو آپ نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا ہے، اب میں کس طرف رخ کروں؟ میرے نبی نے فرمایا بلال اب تک تم کعبے کی طرف رخ کرتے تھے، آج کعبے کی طرف رخ کر کے اذان پڑھو۔ اعلیٰ حضرت تبھی تو بولے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ پوری زندگی نبی کے ساتھ گزر گئی، آخر کار وہ وقت بھی آیا میرے نبی کو اس دنیا سے ظاہری طور پر وصال فرمانا تھا۔ آقا کریم ایک دفن سے واپس آئے، سرکار کے سفر کے مہینے میں سرکار کے سر میں درد شروع ہوا، گھر آئے، حضرت عائشہ صدیقہ گھر کے اندر تھیں، آپ آئے، آ کے کہنے لگے عائشہ میرے سر میں بہت تیز کا درد ہے۔ جیسے اتنا کہا حضرت عائشہ کہتی ہیں آقا آج میرے بھی سر میں درد ہے۔ سرکار تشریف لائے، حضرت عائشہ آقا کی خدمت میں، وقت گزرتا گیا، بخار پھر درد کے بعد بڑھا، بخار اتنا تیز میرے نبی کو ہوا کہ ہاتھ رکھو تو ہاتھ رکھا نہیں جاتا تھا، اتنی تیز کا بخار۔ میرے نبی نے 7 کنووں کا پانی منگایا، ان 7 کنویں کا پانی، یہ نہیں کنویں خالی کر کے، 7 برتنوں میں 7 جگہ کے کنووں سے پانی منگا کے اکٹھا کیا، آپ نے اس سے غسل فرمایا، کچھ افاقہ ہوا، پھر آپ نے دوبارہ 7 کنووں کا پانی منگایا، پھر غسل فرمایا، پھر کافی سکون بخار میں ہو گیا سرکار کو۔ وقت بدلتا گیا، وقت آگے بڑھا، آخر کار طبیعت اتنی علیل میرے نبی کی ہونے لگی، اتنی علیل ہو گئی کہ نبی اس حالت میں بظاہر نہ تھے کہ اٹھ کر کے مسجد نبوی کے مصلے تک جاتے، وہ حالت آ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ آج مدینے میں اعلان کر دو کہ نبی نے بلایا ہے، اور کہہ دینا ہو سکتا ہے شاید یہ آج آخری ملاقات ہو۔ ایک بار میرے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اعلان فرمایا تھا صحابہ تم میں سے جانے کون کون یہاں پر آئندہ سال آئے گا، لیکن آج کے بعد تم اس منا کے میدان میں اپنے نبی کو نہیں پاؤ گے۔ جب اتنی بات کہی تھی صحابہ کی چیخیں نکل گئی تھی، وہ سال بھر کی بات تھی، لیکن آج نبی فرماتے ہیں بلال اعلان کر دو اور کہہ دو شاید آج یہ نبی سے آخری ملاقات ہو۔ اتنا کہا حضرت بلال روتے پھر رہے ہیں، اعلان کرتے پھر رہے ہیں، اور مدینے والوں مصطفیٰ بلا رہے ہیں، مدینے والوں مصطفیٰ بلا رہے ہیں۔ مدینے کے چوک میں بھیڑ جمع ہو گئی، سرکار حضرت علی اور حضرت ابو بکر صدیق کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے ان دونوں کے سہارے سے آپ چوک میں تشریف لائے، ایک اونچی جگہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں لوگوں میں نے جو مجھے رب نے حکم دیا تھا اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں لوگوں اگر کسی کا مجھ پہ حق ہو تو آج وہ مجھ سے اپنا حق لے لے، اور جس پر میرا حق تھا میں نے آج اپنا سارا حق معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کے یہ جملے نکلنا تھا کہ صحابہ اکرام کی چیخیں نکل جاتی ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، سرکار ہماری اوقات کیا تھی، ہم تو جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، آپ آئے ہاتھ پکڑ کہ جنت کا راستہ دے دیا، ہماری اوقات کے ہم آپ سے بدلہ مانگے۔ میرے نبی فرماتے ہیں صحابہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہونا چاہتا ہوں کہ مجھ پہ کسی کا کوئی حق نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، رو رہے ہیں، کوئی تڑپ رہا ہے، بلک رہا ہے، کوئی دیوار سے لگ کے رو رہا ہے۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی، اتنے میں میرے سرکار کے صحابی حضرت عکاشہ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں سرکار میرا آپ پہ حق باقی ہے۔ میرے نبی نے اتنا سنا، فرمایا بتاؤ کون سا حق ہے؟ کہتے سرکار فلاں جنگ کے موقع پر آپ صفے سیدھی فرما رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں کوڑا تھا، تو وہ کوڑا دھوکے سے میری کمر پہ لگ گیا تھا، آقا میں چاہتا ہوں آج اپنا بدلہ لے لوں۔ جیسی حضرت عکاشہ نے اتنا کہا ہے صحابہ کی چیخیں نکل جاتی ہیں، کوئی قدم پکڑ کے عکاشہ سے کہتا عکاشہ دیکھ نبی کی حالت کتنی خراب ہے، سرکار کی طبیعت کتنی علیل ہے، میرے سرکار کو بخار کتنی شدت کا ہے، عکاشہ نبی کو معاف کر دے۔ عکاشہ کہتے نہیں آج میں اپنے نبی سے بدلہ لوں گا۔ اللہ
अल्लाह अकबर। जब उकाशा ने इतनी बात कही है, सरकार फरमाते हैं सहाबा पीछे हट जाओ, उकाशा आओ अपना बदला ले लो। अब जरा दिल थाम करके मेरी बात सुनना, लोगों की बीघे बीघे भर जमीन खा के मर जाते हैं और लोग कहते हैं मेरा बाप जन्नती था। जमीनों के जायदादों को हड़प करने वालों, अगर इस हाल में मर गए तो सोचो फिर अंजाम क्या होगा। तुम कुछ भी हो जाओ, मेरे नबी के कदमों से लगने वाली खाक के बराबर नहीं हो सकते हो। उनकी जिंदगी देखिए, कहते हैं जिसका जो हक है मुझसे ले ले। मेरे नबी करीम सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उकाशा अपना हक ले लो। जैसी इतनी बात मेरे नबी ने कही है, उकाशा कहते सरकार जब आपने मारा था तो वो कोड़ा था। सरकार फरमाते हैं बिलाल का जी या रसूल अल्लाह, जाओ जल्दी से मेरी बेटी फातिमा के घर चले जाओ और जाकर के उनसे कोड़ा लेकर के आ जाओ। हजरत बिलाल गए हैं रोते हुए, दरवाजे पे दस्तक हुई, अंदर से आवाज आई मन दक्कल बाब। दरवाजे पे कौन है, किसने दरवाजा बजाया है? कहते हैं सैयदा बिलाल आया है। कहा किस लिए आए हो? कहा आपके बाबा ने कोड़ा मंगाया है। इतना सुनना था। सैयदा कहती है क्या जरूरत पड़ गई कोड़े की? कहा सैयदा बात यह है कि उकाशा के बदन पे धोखे से कोड़ा लग गया था, आज वो नबी से बदला लेना चाहता है। इतना सुनना था। सैयदा फौरन दौड़ी अपने दोनों शहजादों की तरफ। हसनैन करीमैन मुसल्ले पे भी सोए हुए हैं। आपने कोड़ा बाद में उठाया, शहजादों को पहले उठाती हैं और उठाने के बाद दोनों बेटों को सीने से लगाया। तवज्जो से सुनना इस बात को, अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हजरत फातिमा ने शहजादों को उठाया है और उठाने के बाद अपने बेटों को सीनों से लगाया। शहजादों ने माँ की आंख में आंसू देखे हैं। माँ रोने की वजह क्या है? कहा बेटे आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। बच्चों ने कहा था माँ बताओ क्या मांगना चाहती हो? जान भी तुम्हारी है, माल भी तुम्हारा है, जो कहोगी हंसते हंसते दे देंगे। तब हजरत फातिमा ने दीवार पर टंगा कोड़ा उठाया और उठाने के बाद शहजादों के पास आई है। कहा लो शहजादों, सुना है कि उकाशा नाना से तुम्हारे बदला लेना चाहते हैं। ए मेरे बेटे ये कोड़ा लेकर के चले जाओ, किसी भी सूरत में जाकर के उकाशा को मना लो। अगर तुम्हारे होते हुए मेरे बाप के बदन पे एक भी कोड़ा लग गया तो शहजादों तुम्हारी माँ तुम्हें माफ नहीं करेगी। अल्लाह अकबर। इतना शहजादों ने सुना कि चीख निकल जाती है। कोड़ा लिया गया, हजरत बिलाल से कहते हैं चाचा जल्दी चलिए, वहां ले चलो जहां हमारे नाना है। अजीब कयामत का मंजर है। सरकार बैठे हुए हैं, सहाबा की भीड़ जमा है। जैसी हजरत उकाशा खड़े हैं, हसनैन करीमैन हजरत बिलाल से पूछते हैं चाचा उकाशा कौन है जो बदला लेना चाहते हैं? हजरत बिलाल ने खड़े शख्स की तरफ इशारा कर दिया है। दोनों शहजादे गए, एक ने दाया हाथ थामा है, दूसरे ने बाया हाथ थामा है। हसनैन करीमैन कहते हैं चाचा उकाशा जितने कोड़े मारने हैं हमारे मार लो, लेकिन हमारे नाना के कोड़ा मत मार देना। जितने चाहो मार लो, एक के बदले में 100 मार लेना, हम आह नहीं करेंगे, लेकिन हमारे नाना के बदन पे कोड़ा मत मार देना, हमारे नाना की तबीयत खराब है। इतना जैसे रो करके हसनैन करीमैन ने कहा है, सारे सहाबा इकराम की चीखें निकल जाती हैं। अबू बकर सिद्दीक आके आके कहते हैं उकाशा मेरी सफेद दाढ़ी का ख्याल कर, मेरी सफेद दाढ़ी की लाज रख ले, एक के बदले में 1000 मार ले, मेरे महबूब को तकलीफ ना दे। उकाशा कहते हैं पीछे हट जाइए, मेरे नबी ने यह मंजर देखा है। फरमाते सहाबा रास्ता खाली कर दो, मैदान छोड़ दो, आज उकाशा को बदला लेने दो। हजरत उकाशा हाथ में कोड़ा लेके बड़े हैं। शहजादों ने पढ़ के फिर दामन थाम लिया है। ए चाचा उकाशा अगर हमारे नाना के कोड़ा लग गया तो हम अपनी माँ फातिमा को जाकर के कौन सा मुंह दिखाएंगे? मेहरबानी करो हमारे नाना को कोड़ा ना मारो। इतना कहने के बाद आगे बढ़े। मेरे मुस्तफा फरमाते शहजादों ठहर जाओ। दोनों शहजादे ठहर जाते हैं। उसके बाद हजरत उकाशा कहते हैं सरकार जब आपने मेरे कोड़ा मारा था उस वक्त मेरे बदन पे कोई कपड़ा नहीं था, मैं ये चाहता हूँ आप अपनी कमीज उतार दीजिए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की कमीज में 13 पैबंद लगे हुए थे। सरकार ने वो कमीज उतारी है, चीखें निकल गई, ऐसा लगता था मौसम थम सा गया हो, हवाएं रुक करके तमाशा देख रही थी, ऐसा लगता था जमीन फट जाएगी, आसमान गिर जाएगा। मेरे नबी ने अपना मुबारक कुर्ता उतारा है, जैसे उतारा है हजरत उकाशा आगे बढ़े हैं। मेरे सरकार ने पीठ की है उकाशा की तरफ। सरकार के दोनों शानों के दरमियान मोहर नबुव्वत मौजूद थी। हजरत उकाशा की निगाह पड़ जाती है, जैसी निगाह मोहर नबुव्वत पे पड़ी है, तोड़ करके सरकार के जिस्म से लिपट जाते हैं, मोहर नबुव्वत को चूमना शुरू कर देते हैं और चीख मार के रो के कहते आका मेरी क्या औकात है कि मैं अपने आका के ऊपर हाथ उठा सकूं। सरकार हमें तो वकार आपने दिया है, हमारी इज्जतें तो आपसे महफूज हुई है, तो सरकार हम कौन होते हैं आपसे बदला ले सके? सरकार जान भी दे देंगे तब भी आपके गुलाम
غلامی کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں عکاشہ بتا تو صحیح پھر تو نے یہ کام کس لیے کیا ہے؟ عکاشہ کہتے ہیں آقا آپ کو فرماتے سنا ہے کہ جو بھی مصطفیٰ کے جسم سے ٹچ ہو جائے گا اس جسم کو جہنم کی آگ نہیں جلائے گی۔ سرکار میں یہ چاہتا تھا کہ آپ کا جسم میرے جسم سے لگ جائے، آج میرا جسم آپ کے جسم سے لگ گیا ہے، نبوت کے لبوں پہ مسکراہٹ آئی ہے۔ آقا فرماتے ہیں صحابہ اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ کسی جنتی کا چہرہ دیکھے، آؤ میرے عکاشہ کا چہرہ دیکھ لو، جس نے عکاشہ کو دیکھ لیا ہے اس نے جنتی کا چہرہ دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت مفتی حماد میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ خیریت ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایسے ایسے میرے نبی کے عاشق، میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی جنتی کا چہرہ دیکھنا ہے میرے عکاشہ کا چہرہ دیکھ لے۔ اور یہ نبی کی درسگاہ کے پڑھے ہوئے تھے جن کو دنیا کی میں جنتی ہونے کی مصطفیٰ بشارت دے رہے ہیں، اور پھر جو آنکھ حالت ایمان میں مصطفیٰ کو دیکھ لے پھر جہنم، ہاں پھر جہنم اس کا کچھ بگاڑے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ان کی عاجزی تھی کہ ساری ساری رات روتے رہتے تھے، ورنہ سچ تو یہ ہے جنت بنی ہی نبی کے صحابہ کے لیے ہے۔ ہم اور آپ تو ان کے صدقے میں بخشے جائیں گے، ہمارے اور آپ کے ایسے اعمال نہیں کہ جنت کے ہم عمل کی بنیاد پہ حقدار ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ کے دیوانے ہی جنت کے حقدار ہیں، ان کے صدقے میں ہم گناہگاروں کو بھی انشاءاللہ اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور صاحبو اپنے آپ کو آقا کے عشق کے قریب کرو۔ جوانوں جتنی دیر موبائل چلاتے ہو، گانے سنتے ہو، ڈرامے دیکھتے ہو، تماشے دیکھتے ہو، اتنی دیر میرے نبی کی نعتیں سن لیا کرو۔ کسی مصطفیٰ کے عاشق کی زبان کی باتیں سن لیا کرو۔ گانے سنتے سنتے مر جاؤ گے تو پھر خیریت نہیں ہے، اور اگر نعتیں سنتے سنتے مر جاؤ گے تو سمجھ لو پھر پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ عادت بناؤ جوانوں، بچوں، ہر وقت جب بھی اٹھو زبان پہ صرف نبی نبی ہونا چاہیے۔ یہ عادت بنا لو، اور جب یہ عادت بنا کے قبر میں جاؤ گے اللہ اکبر، فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو اس وقت سوچنا نہیں پڑے گا۔ عادت تو دنیا کی بنی ہوگی نا۔ کسی نے کہا تھا نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے، اور جب قبر میں گیت گاتے مصطفیٰ کے جائیں گے اور فرشتے پوچھیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ بنا سوچے کہہ دیں گے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گئے۔ تو رشتے مصطفیٰ سے مضبوط کر لو، تعلقات اپنے نبی سے مضبوط کر لو، مہربانی کرو، معاشرے کو بہتر کرو، اپنے درمیان محبت پیدا کرو، نفرتیں مٹا دو، نبی کی رضا کے لیے ایک دوسرے کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھو۔ ایک دوسرے کو معاف کرنے کا، کوئی کسی کا دست گریباں نہ ہو، کوئی کسی کو پکڑ کے عدالت و کچہریوں میں نہ لے کے جاؤ۔ تم میں سے نقصان کسی کا بھی ہو، جیت کسی کی بھی ہو، ہار کسی کا بھی ہو، نقصان مدینے والے کا ہوتا ہے۔ میں نے مانا کہ میں آگے ہوں کیس میں تو پیسہ تو گیا نا، آقا کی امت کا پیسہ گیا نا، تو مہربانی کرو سرکار کے امتی ہونے کے لحاظ سے ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ رکھو، کوئی کسی کو گھسیٹنے کا، نیچے کرنے کا جذبہ نہیں۔ یہ سوچا کرو بس ہم وہ کریں گے جس سے خدا بھی راضی ہوگا، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا۔ بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، بڑی مشقتوں کے بعد۔ ہم نے تو جانا ہی نہیں دین کتنی مصیبتوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ نبی کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی باتیں تو اکثر سنی ہیں، آج نبی کی بڑی بیٹی سیدہ زینب کی داستان سن لو۔ 10 منٹ کا وقت دیں گے ابھی؟ سبحان اللہ، ذرا بول دو یا رسول اللہ۔ ہے جی، جب مجمع عاشقوں کا ہونا تو پھر قاری صاحب بولتے ہوئے بھی دل لگتا ہے۔ یہ ضروری نہیں اسٹیج پہ 50,000 کی سجاوٹ ہو تب بولنے میں مزہ آئے، چاہے جنگل ہو سامنے مصطفیٰ کے عاشق بیٹھے ہوئے۔ ہاں ایک بھی بہت ہے، اگر ایک عاشق سامنے ہو تو یار زندگی گزر جائے گی نبی کی باتیں کرتے کرتے۔
ہے بریلی کا امام عاشق ہی تو ہے جو آج ساری دنیا اعلیٰ حضرت کے نام کے نعرے لگا رہی ہے. وجہ کیا تھی؟ انہوں نے زندگی نبی کے نام کر دی اور نبی نے ساری دنیا امام احمد رضا کے نام کر دی ہے. ہاں یہ سچائی ہے. اب توجہ کیجئے، نبی کی بیٹی، آؤ تمہیں بتاؤں کتنی قربانیاں صحابہ نے اور مصطفیٰ کے چاہنے والوں نے دین کے لیے دی ہے. ہمارا تو کچھ لگا ہی نہیں اسلام پہ، ہمیں کیا پتا ہو کہ اسلام کیسے آگے بڑھا. ابھی میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، نبی کی بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کا نکاح اعلان نبوت سے پہلے ہی کر چکے تھے. اس وقت کلمہ نہیں تھا، جس وقت اعلان کیا تھا اسلام کا اعلان نہیں ہوا تھا. یہ بات سمجھ لیں، پہلے بیٹی کا آپ نکاح کر چکے ہیں. اب جیسے کہ میرے نبی نے مکے والوں کو جمع کر کے فرمایا انی رسول اللہ، وہ مکے والوں میں اللہ کا رسول ہوں، تو جتنے مکے والے تھے سارے نبی کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے. سب نے نبی کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. آقا کریم تنہا رہ گئے اور وہ سب جانتے ہیں کہ صرف 10 سال کا ایک بچہ وہاں بچا تھا جس نے کہا تھا میں آپ کا نبی ہونے کا اقرار کرتا ہوں، اور وہ کوئی اور نہیں حضرت مولا علی مشکل کشا کی ذات ہے. اللہ اکبر. اعلان نے نبوت فرمایا، مکے والوں نے راستے تنگ کرنے شروع کیے نبی پر، طرح طرح کے ظلم ہونے لگے. جو میرے نبی کی بیٹی حضرت زینب تھی جس گھر میں تھی، ان ظالموں نے نبی کی بیٹی پر ظلم کرنا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کیا، اور پھر پابندی یہ لگا دی کہ تم اپنے باپ سے کبھی نہیں ملو گی. بیٹی کے لیے باپ کا چہرہ سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. بیٹی فاقہ کر لیتی ہے لیکن باپ کے چہرے کے بغیر زندہ نہیں رہ پاتی ہے. بیٹیاں ہوتی ہیں یہ جو باپ کے بغیر جنہیں زندگی اچھی نہیں لگتی، مگر میرے نبی کی بیٹی اللہ اکبر پابندی لگا دی گئی کہ اپنے باپ سے نہیں ملو گی. میرے نبی کی بیٹی جب کبھی سرکار نکلتے تو چھپ چھپ کے اپنے باپ کا دیدار کر لیا کرتی تھی. جب تک سرکار مکہ شریف میں رہے تب کبھی کبھی دیدار ہو جایا کرتا تھا، لیکن میرے سرکار ہجرت کر کے جب مدینہ تشریف لے آئے اب تو کوئی آسرا ہی نہیں رہ گیا تھا، نہ کوئی سہارا تھا مدینے میں. اب تک حضرت زینب کے لیے تسلی کے لیے اتنا کافی تھا کہ میرے باپ مکے میں موجود ہیں، لیکن جب سرکار ہجرت کر کے آ گئے اب تو یہ آسرا بھی ختم ہو چکا تھا، یہ سہارا بھی ختم ہو چکا تھا. نبی کی بیٹی رویا کرتی تھی، چھپ چھپ کے اپنے باپ کو صدائیں دیا کرتی تھی. اللہ اکبر. نبی کی شہزادی پر پابندیاں اور ظلم و زیادتی کی انتہا. آپ نے اپنے دیور سے ایک دن کہا، اس کی طبیعت میں تھوڑا سا نرمی موجود تھی، کہا کسی دن اتنی مہربانی کرنا، کوئی قافلہ اگر میرے مصطفیٰ کے مدینے جاتا ہو تو اس قافلے کے ساتھ مجھے بھیج دینا، میں تنہا اپنے باپ کے پاس چلی جاؤں گی. آپ کے دیور نے چپکے سے آپ کو بلایا اور جو مدینہ قافلہ مدینے کی طرف جا رہا تھا اس کے ساتھ آپ کو بھیج دیا. جیسے آپ قافلے کے ساتھ نکلی ہیں تو ادھر سسرال والوں کو پتا ہو جاتا ہے کہ زینب چلی گئی ہیں. ادھر حضرت زینب قافلے والوں سے کہتی ہیں قافلے والوں ذرا جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کوئی پیچھے سے مجھے پکڑنے آ جائے اور میں اپنے باپ کے پاس نہ جا سکوں. اللہ اکبر. مگر قافلہ کتنی تیز چلتا، وہ اونٹوں پر جا رہے تھے اور جو پیچھے سے آئے ہیں وہ گھوڑوں پر آ رہے ہیں. جب رفتار گھوڑوں کی دیکھی ہے، اڑتی دھول دیکھی ہے، نبی کی شہزادی نے کہا تھا قافلے والوں جلدی کرو یہ مجھے پکڑ کے لے جائیں گے. لیکن اس وقت کون کس کی مدد کرتا؟ جب وہ آگے بڑھے ہیں، آنے کے بعد انہوں نے حضرت زینب کو لے جانا چاہا، آپ نے انکار کیا. ایک ظالم نے نیزہ مارا جو نبی کی بیٹی کے شکم میں آ کے لگا. آپ امید سے تھی، نبی کی شہزادی کا خون بہنا شروع ہوا ہے، شکم میں نیزہ ہے. وہ ظالم اسی طرح گھسیٹ کر کے نبی کی شہزادی کو واپس لے کر کے جا رہے ہیں. یار سوچو تو صحیح صاحب، ذرا سوچو دل پہ ہاتھ رکھ کر، یہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ اس کی بیٹی ہے جس نے کائنات کی بیٹیوں کو عزتیں عطا فرمائی ہے. یہ اس کی بیٹی ہے جس کی بیٹیوں کے صدقے میں تیری میری بیٹی بخشی جائے گی. یہ اس نبی کی بیٹی ہے جس کی بیٹی کے صدقے میں ہم تم کو جنت سے نعمتیں اور جنت سے انعامات عطا کیے جائیں گے. صاحب نبی کی بیٹی کو لے جایا گیا. یہ ظالم مکہ لے کر کے آئے سسرال والے، اور اس کے بعد کوئی علاج بھی ڈھنگ سے نہیں کیا. جب مرض بڑھتا گیا ان کو یہ
लगने लगा कि अगर यहाँ इंतकाल हो गया तो नबी अपने गुलामों को लेकर मक्के पे चढ़ाई कर देंगे। ये सोच करके इन्होंने नबी की बेटी को एक ऊंट पे सवार करके मदीना भेज दिया। जब नबी की शहजादी मदीने पहुंची है, अल्लाह अकबर, एक कयामत खेज मंजर था। नबी की बेटी उसी बीमारी में मुब्तला है, जख्म बहुत ज्यादा हो चुका है। सरकार ने बेटी को सवारी पे आते देखा है, खुदा की कसम नबुव्वत वाली आंखें बरसने लग जाती है। मेरे नबी ने बेटी को सवारी से उतार करके लाके सामने बैठाया है। बेटी का चेहरा देख करके आका आंसू बहाते जा रहे हैं, सरकार आंसू बहाते जा रहे हैं। नबी की बेटी कहती है, बाबा हमने आपके दीन के लिए इतने जख्म खाए हैं, सरकार मैं आपको कैसे बताऊं, बाबा आप छोड़ के चले आए थे, मेरे मुंह पर तमाचे लगाए गए, आका मुझे जब जुल्फे पकड़ के मारा गया, कभी दीवारों में सर मारे गए। मेरे नबी सुनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, बेटी का माथा चूमते जा रहे हैं। सरकार बेटी के सर पे हाथ रख के रो रहे हैं, बेटी रोती जा रही है, बयान करती जा रही है। मेरे नबी ने हाथ बेटी के सर पे रखा है, फरमाया बेटी सब्र कर, हम इसका अज्र अपने रब से मांग लेंगे। मेरे नबी ने बेटी को सब्र की तलकीन की है। कुछ वक्त गुजरा है, इसी बीमारी में नबी की बेटी का इंतकाल हो जाता है। जब हजरत ज़ैनब का इंतकाल हुआ है, सरकार बहुत रोए हैं और उसके बाद आका फरमाते हैं, और गुस्ल देने वालों मेरी बात सुन लो, जब मेरी बेटी को गुस्ल दे चुको तो कफन देने में जल्दी मत करना, बेटी के कफन का इंतजाम मैं करूंगा। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने दो बेटियों को चादरें दी हैं। एक बेटी फातिमतुज़ ज़हरा है, जिसको अली के घर जाते वक्त चादर दी थी। दूसरी बेटी सैयदा ज़ैनब है, जिसको कब्र में जाते वक्त मेरे नबी ने चादर अता फरमाई है। फरमाते ठहर जाना, जब गुस्ल दे चुको तो आवाज दे देना। हजरत ज़ैनब को गुस्ल दिया गया। उसके बाद जब गुस्ल दिया जा चुका, औरतों ने कहा था, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी को गुस्ल दिया जा चुका है, सरकार अब हुक्म क्या है। मेरे नबी ने जो चादर तहमत की जगह पहने हुए थे वो चादर आपने उतारी, मुजम्मिल वाली चादर आपने तहमत की जगह बांधी और चादर ला करके दी। फरमाया ये चादर मेरी ज़ैनब के ऊपर डाल देना। अल्लाह अकबर, नबी ने अपने जिस्म का कपड़ा उतारा, अपनी बेटी के जनाजे पे रखा और सरकार खुद हजरत ज़ैनब की कब्र में उतरे। उतरने के बाद बेटी को कब्र में लिटाया। लिटाने के बाद जब बाहर आए हैं, मेरे सरकार के चेहरे पर उदासी है। थोड़ी देर सरकार के चेहरे पे उदासी रही, उसके बाद सरकार के चेहरे पे मुस्कुराहट महसूस हुई। सहाबा कहते हैं, आका जब आप बेटी की कब्र से बाहर निकले थे तो उस वक्त चेहरे पर उदासी थी, जब कब्र से बाहर आए हैं तब उदासी थी, अब चेहरे पर बड़ा नूर नजर आ रहा है, मुस्कुराहट की वजह क्या है। मेरे सरकार फरमाते हैं, सहाबा जब मैंने बेटी को अपनी कब्र में उतारा है तो मुझे बेटी की कुर्बानियां याद आ रही थी। मैं सोच रहा था, या अल्लाह वो मेरी बेटी ये है कि जो इस्लाम के लिए जान दे करके जा रही है, ये वो मेरी बेटी है जिसने इस्लाम के लिए इतना गहरा जख्म खाया है, जो इसकी जान का सबब बन गया है। ए मेरे परवरदिगार, मेरी बेटी ने मक्के में बड़े दुख उठाए हैं, ए मेरे मौला आज इसे मैंने मिट्टी के हवाले कर दिया है। ए मेरे परवरदिगार, इस पर कब्र की मंजिलें आसान फरमा देना। ए मेरे मौला, मेरी बेटी पर अगर मिट्टी ने कब्र ने सख्ती कर दी तो मेरी ज़ैनब का क्या बनेगा। या अल्लाह, ये दुनिया में दीन के लिए बड़े दुख खा के जा रही है, मेरे मौला मेहरबानी कर देना। आका फरमाते, मैंने इतना कहा था, इतने में जिब्रील अमीन आ जाते हैं और कहते, महबूब उदास ना हो, रब ने मुझे जाफिजा भेज दिया है। ए महबूब, तेरी ज़ैनब ने हमारे दीन के लिए दिक्कतें उठाई है, हम वादा करते हैं ये कब्र में बाद में आएगी, हम इसकी कब्र पर अपनी रहमतों को पहले नाज़िल फरमा दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मैंने आपकी एक फरमाइश पूरी कर दी है, मेहरबानी करें, थोड़ा रहम करें। मैं अभी आज भी तकरीबन 6 या 7 दिन में वापस लौटा हूँ बाहर से, बस आपकी मोहब्बत थी जी। अल्लाह सलामत रखे। ये तारीख ऐसी बात है चचा कि आप मेरे हो, मैं आपका हूँ। पहले मेरी जिम्मेदारी है अपने घर को देखना, ठीक है, मगर जब कोई बाहर से बुलाता है तो उससे इनकार नहीं किया जाता। मैंने कहीं की तारीख लिख दी, उसके बाद आपका फोन पहुंचा, तो फिर किसी की तारीख काटना ये उसके साथ धोखा है। मैं आपको तो राजी कर लूंगा, आपको मना भी लूंगा, मगर अगर किसी और का दिल टूट गया तो उससे माफी कैसे मांगूंगा। अल्लाह ज़िंदगी देगा तो किसी मोड़ पे इंशाअल्लाह ये आपकी मोहब्बतें हैं। मौला करीम हम सब का आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नबी की बेटी का जिक्र किया, नबी के आशिकों का जिक्र किया, नबी के नवासों का तज़किरा हुआ, मुस्तफ़ा के बिलाल की बातें हुई, आका के अबू बकर की बातें हुई, सरकार के इन आशिकों के सदक़े में। हाँ, तो वो
ہمیں سب کو سوچنا چاہیے. پوری تقریر اسی بات پہ ہو گئی کہ مرنے کی تیاری کر لے. ٹھیک ہے جی، مہربانی کرو. یہ میں جہاں پہ رہتا تھا وہ بڑا غریب علاقہ تھا. میں گیا تھا تو وہاں کے سارے لوگ نا کھیتی کرتے تھے، تو اپنا سونا جو تھا نا بنیوں کے پاس رکھ کے آتے تھے. اور اتنے مفلسی تھی ان کے اندر کہ 6 مہینے بعد تھیلے بغل میں رکھ کر کے آٹے ڈھونڈتے تھے سب میں گیا، میں نے ان سے کہا یار یہ غریبی ختم کیوں نہیں ہوتی تمہاری؟ کہتے ہیں حضرت پتہ نہیں، آلو اتنا کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، مشکلوں میں کرتے ہیں حضرت یہ ہو جاتا. جب میں نے ان کے اندر جھانک کے دیکھا، پتہ یہ چلا کہ بنیوں کے پاس وہ زیور رکھ کے آتے تھے، پیسہ لاتے تھے، اس سے آلو بوتے تھے. میں نے کہا کہ اس سال کوئی بھی آلو بنیوں سے بیاج لے کر کے یا دے کر کے نہیں بویا جائے گا. کہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ لوگ غریب تھے، زمینیں تھوڑی تھی اور سب نہیں تھے لینے والے، کچھ تھے کچھ بھی نہیں تھے. تو میں نے کہا جسے پیسے کی ضرورت تو مجھ سے ادھار لے لے، 1 سال بعد میرا دے دے. میں نے 1 سال کے لیے ان لوگوں کو ادھار دیا، پھر اس کے بعد انہیں کسی سے ادھار لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی. یہ جو بیاج کے سسٹم ہے نا حضرت، یہ نسلوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں اور آخرت کو بھی تباہ کر دیتے ہیں. یہ بیاج، سود، یہ بہت بڑی بلا ہے. نہ لینے والے کی خیر ہے نہ دینے والے کی خیر ہے. بھائی میں تو نبی کی امت سے بات کر رہا ہوں. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. سود لینے والا سود دینے والا دونوں جہنمی ہیں. اور یہ پیغام امت کے لیے ہے، اس امت کے لیے جو امت دعوت ہے، جو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے. جس نے کلمہ پڑھائی نہیں اس کا تو مقدر ہی جہنم ہے. اس کی سزا کا کیا حصہ؟ سزا اس کی ہے جو جنت کا امیدوار ہے. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. سود لینے والا سود دینے والا دونوں جہنمی ہیں. جس طرح زمین اپنی جگہ سے نہیں ہٹ رہی ہے، آسمان اپنی جگہ سے نہیں ہٹا ہے. یہ ہٹ سکتے ہیں لیکن زبان مصطفیٰ نہیں بدل سکتی ہے. اگر نبی نے کہہ دیا سود لینے والا جہنمی ہے تو 1 تیجا نہیں 70,000 تیجے کرا لینا، اور پھر قیامت میں تم بھی ملنا ہم بھی ملیں گے، اور پھر ہم بتائیں گے بخشا کون گیا اور سزا کون پا رہا ہے. کومندی ہو گئی ہے، کتنی پاپ کر لو تیجا کر کے بخشے جائیں گے. سمجھ رہے؟ حقوق العباد نہیں بخشا جائے گا تیجے 40 سے. اس کے لیے کھال اتاری جائے گی، دوزخ میں جھونکا جائے گا، سزا دی جائے گی، بدلہ پورا ہوگا تب جنت میں جائے گا. اللہ اپنا حق معاف کر سکتا ہے لیکن بندے کا حق نہیں. 1.25 لاکھ کلمہ بخشش کا ذریعہ ہے لیکن حقوق العباد میں کام نہیں کرتا ہے. ہاں اگر کسی کا 1 روپیہ ناجائز کھا لیا ہے، روپیہ چھوڑو بہت ہوتے، 1 روپے میں 100 پیسے ہوتے. 1 پیسہ ایک پیسہ اگر کسی کا ناجائز لے کے ہم نے کھا لیا یا کوئی دے کے بھول گیا ہے، ہم نے دیا ہی نہیں، پھر اس کا لوٹا کر کے اکثر پتہ منڈی میں کرتے کیا جا کے، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے بازار لگا اس ٹھیلے پہ سوڑا ہے، پیٹ بھر لیتے بازار میں ایسے چکتے چکتے. کسی نے کہا صاحب یہ سبزی 11 روپے کی ہے، اس نے 10 دیا، کہا چل 1 پھر لگا لیے اور پھر دینا ہی بھول گیا. جانتے ہو قیامت کے دن یہ روپیہ تمہاری جان لے لے گا. یا تو دے یا صاف کہہ کے دوں گا نہیں، کل پہ مت ٹال. ایسا کتنا کر کے ہم چھوڑ جاتے، مصیبت بن جائے گی. 2 کام بھول کر بھی مت کرنا. نمبر 1 ماں باپ کی بے عزتی، نمبر 2 یہ سود بیاز. یہ 2 اتنے خطرناک کام ہیں، یہ جنت اور بندے کے درمیان دیوار نہیں پہاڑ کا کام کرتے ہیں. یہ یاد رکھنا. اللہ تعالیٰ میرے نبی کی پوری امت کو بیاز جیسے لعنتی کام سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو اس تباہی میں ڈالنے والی عادت سے محفوظ و مامون فرما. بس اگر صبح کا بھولا شام کو واپس آ جائے، لوگ اسے کھویا ہوا نہیں کہتے، ایسی کوئی کہاوت ہے.
تو ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اور امید ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہمارے بیچ ہے یا گھر پہ ہے، آواز جا رہی ہے، امید ہے رب کے کرم پہ کہ وہ آئندہ اس بات کا عہد کرے گا کہ مرنا ہے رب کو بھی منہ دکھانا ہے، مصطفیٰ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ یار کم کھا کے چلے جاؤ، کم کھا کے مرو گے، قبر میں چین سے سو جاؤ گے، اور اگر حرام کا کھا کے مرو گے اللہ قبر میں لٹا کے اتنا رلائے گا، اتنا رلائے گا کہ تم روتے روتے آنسو ختم ہو جائیں گے لیکن رونا ختم نہیں ہوگا۔ تیاری کر لو آخرت کی۔ اللہ تعالیٰ ہماری گفتگو پہ پہلے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد پوری امت مسلمہ کو عمل کی توفیق عطا